السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابنی الشیخ المفتی الاعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی وجماعت دائما ابدا ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، انجمن فیضان ابو حنیفہ سورت کے نوجوانوں کی جانب سے سید الشہداء نواس مصطفیٰ شہنشاہ کربلا سیدنا حضرت امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ آج 5ویں محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ مولا کریم فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت اور فیضان پنجتن پاک اور فیضان شہداء کرب و بلا سے مالا مال فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر جتنے بھی بد مذہب ہیں ان تمام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے ٹاپک کو آگے بڑھانا ہے، مگر اس سے پہلے چونکہ آج تذکرے حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھی ہوں گے، تو چند اشعار ان کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ فاتح خیبر علی مرتضی حیدر خطاب، مسلم اول شہ مردان حق عالی جناب، حاسدین سرور ہر دو سرا کے واسطے آپ کی شمشیر برا تھی مقدر کا عتاب، سرور کونین ہیں شہر علوم کائنات، جو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو سرور کونین ہیں شہر علوم کائنات ہیں علی مرتضی اس شہر کے پر نور باب، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ ختم تھی مولا علی پر فکر کی باریکیاں، زہد و تقوی اور عبادت میں تھے آپ اپنا جواب، آپ کا ہر قول ہے شرح بیان زندگی۔ انشاءاللہ آپ کے اقوال بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، آج نہیں تو آئندہ انشاءاللہ۔ تو آپ کا ہر قول ہے شرح بیان زندگی، آپ کے قلب حسیں پر نقش تھی ام الکتاب، آپ اپنوں کے لیے تھے رحمت حق کی دلیل، دشمنان دین کے حق میں تھے قدرت کا عذاب، آپ کے ذہن رسا کی عظمتوں کو دیکھ کر ہونے لگتے ہیں سبھی
اہل تدبر لاجواب، ہے رضا حب علی المرتضی یوں ذو فگن۔ یہ حضرت مولانا اکرم رضا صاحب ہی کے اشعار ہیں جو میں 3 دن سے پیش کرتا ہوں۔ ہے رضا حب علی المرتضی یوں ذو فگن، تا ابد مٹ پائے گی جس کی نہ ہرگز آب و تاب۔ حضرات، گزشتہ کل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بیان ہوئے تھے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل اسلام میں فتنے کیسے ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اور کس طریقے سے یہودیوں نے اسلام میں گھس کر آپس میں فتنے کروانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالی آج اسے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 2 حدیث پیش کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو لقی عمر بن الخطاب فاخذ بیدہ فغمزہا۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے تو حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ وکان عمر رجولا شدیدا، اور حضرت عمر بہت مضبوط آدمی تھے، ہماری جو کلائی ہے ویسے ان کی انگلیاں تھیں، انگلی مبارک۔ تو حضرت ابو ذر غفاری پتلے دبلے تھے، اور حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے دبایا، ہلایا۔ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے فقال ارسل یدی یا قفل الفتنہ، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر غفاری نے، اے فتنے کے تالے میرا ہاتھ چھوڑیے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، کہنے لگے فقال عمر وما قفل الفتنہ، یہ فتنے کا تالا کیا ہے؟ فتنے کی کنجی نہیں فرمایا، فتنے کا تالا، سبحان اللہ۔ قال جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس وقد اجتمع علیہ الناس فجلست فی آخرہم۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس حال میں کہ آپ تشریف فرما تھے اور لوگ حضور کے ارد گرد جمع تھے۔ کہتے ہیں فجلست فی آخرہم، میں لوگوں کے آخر میں بیٹھ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تصیبکم فتنۃ لا تصیبکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس وقت تک فتنہ نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ عمر تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے میں نے اے امیر المومنین آپ کو کہا کہ قفل الفتنہ، یعنی اے فتنوں کو روکنے والے دروازے کا تالا، حضرت عمر جب تک تھے تب تک اسلام میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ ایک دوسری حدیث سنیے حضرت عمیر بن ربیعہ سے، ان عمر بن الخطاب ارسل الى قعب الاحبار، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب احبار کو بلا بھیجا۔ حضرت قعب احبار یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور یہ سیریا میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے اور آپ وہاں پہنچے اور بیت المقدس فتح ہوا، اس کے بعد حضرت عمر سے انہوں نے ملاقات کی، وہ اسلام قبول کیا، توریت کے زبردست عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے ان سے فرمایا یا قعب کیف تجید نعتی، اے قعب توریت میں
تم ہماری تعریف کیسے پاتے ہو؟ تو حضرت کعب احبار نے توریت کے حوالے سے کہا، قال اجید نعتک قرنم من حدید، حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں توریت میں آپ کی تعریف لوہے کے ایک سینگ کی طرح پاتا ہوں، سینگ وہ بھی لوہے کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں وما قرن من حدید، یہ لوہے کا سینگ کیا ہے؟ قال امیر سدید لا یاخذ فی اللہ لومۃ لائم، حضرت کعب احبار کہتے ہیں اس سے مراد صاحب الرائے امیر، جو اللہ تعالی کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ثم ما، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اپنی شہادت کے بعد، اپنے وصال کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میرے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں توریت میں کیا لکھا ہے؟ قال ثم يكون من بعدك خلیفۃ تقتله فئۃ ظالمۃ، پھر حضرت کعب احبار کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایسا خلیفہ ہوگا جسے ایک ظالم گروہ قتل کرے گا۔ قال ثم ما، پھر حضرت عمر نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم يكون البلاء، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد آزمائش ہوگی اہل اسلام کی، پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اب یہ سب سننے کے بعد ادھر دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کے تعلق سے میں نے کل کہا تھا کہ 6 سال بڑے اطمینان سے گزرے اور خوب اسلامی فتوحات ہوئی، مگر اس کے 6 سال میں فتنے شروع ہو گئے۔ اس میں زیادہ تر فتنہ پھیلانے والا وہ عبداللہ بن سبا، جو ایک شریر اور بہت زیادہ فتنتی یہودی تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آپسی محبت، ان کا اتحاد اور مسلمانوں میں آپس میں جو محبتیں تھیں اور جس اتحاد کی بنا پر وہ اسلام کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے تھے، اور عیسائی یہودی یہ ہر میدان میں شکست کھا رہے تھے، اور کسی کے اندر تاب نہیں تھی، بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقتیں ایران اور روم، یہ 2 طاقتیں بڑی سپر پاور تھی، یہ دونوں بھی جو ہے صحابہ، تابعین اور مجاہدین کے پیروں تلے کچل دی گئی، اور وہاں بھی اسلام کا وہ پرچم لہرانے لگا۔ تو اب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپس میں یہ شیر و شکر بھی ہیں، یہ متحد بھی ہیں، اور ایک دوسرے پہ قربان ہونے والے بھی ہیں۔ ایثار صحابہ کرام کا جو ہے بڑا بے مثل ایثار تھا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہو اور میرے بغل میں نے دیکھا کہ اس کو بھی ضرورت ہے، تو میں اسے نہ لے کر کے میں بغل والے کو دے دوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مان لیجئے کہ روزے کی حالت میں ہم ہوں اور بڑی شدت کی گرمی ہو، پیاس سے گلا بالکل سوکھ گیا ہو، اور ہمارے ہاتھ میں شربت کا گلاس ہو یا پانی کا گلاس ہو، پینے جا رہے ہوں اور بغل والا کہے
کہ مجھے چاہیے اب اس وقت جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے بغل والے کو دے دینا، یا بغل والے نے خالی اظہار کیا ہے اور اس کو فوراً دے دینا، یہ ہے ایثار۔ اب یہ تو میں نے مثال دی، مگر سوچئے کہ یہ بولنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں ہم تو جو ہے ایسی شدت کی گرمی ہو پیاس تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی نہیں دیتے، نہ تو دوسرا پی لے، میرا گلا سوکھ رہا ہے۔ کیا آپ نے ایسے واقعات نہیں سنے کہ جنگ میں مجاہدین جو ہے وہ ایک صف میں قطار زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور رات میں پانی پلانے والا ادھر چکر لگا رہا ہے اور ایک آواز اس کے کان میں پہنچتی ہے، العطش العطش، پیاس پیاس۔ وہ ان کو جیسی مشکدہ لے کر کے سوئے ہوئے زخمی مجاہدین کے منہ کے قریب مشکدہ کرتے ہیں کہ بغل سے آواز آتی ہے، العطش العطش، پیاس۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں، پہلے اسے جو میرے بغل میں ہے۔ بغل والے کو دینے جاتے ہیں تو تیسرے کی آواز آتی ہے، تو وہ دوسرا کہتا ہے نہیں، دوسرا مجاہد کہتا ہے نہیں اسے، تیسرا کہتا ہے نہ اسے، ایسے 7 تک وہ جاتے ہیں، اور 7واں جو ہے وہ سنتا ہے پہلے، اب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپس میں ہر ایک دوسرے کو ترجیح دے کر ایک دوسرے پہ قربان ہوتے ہیں۔ یہ ایثار اور یہ آپس میں محبت کے جذبات یہ یہودیوں سے دیکھے نہیں گئے، اور انہوں نے ایک فتن یہودی کو اسلام میں گھسایا فتنے کے لیے۔ یہ مسلمان بن کر کے کچھ دن مکہ و مدینہ میں رہا، اور یہاں بھی انسن باتیں پھیلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کا داؤ نہ چلا۔ تو پھر یہ مسافر بن کر شہر بصرہ میں گیا، کچھ وہاں اس نے باتیں پھیلائیں اور لوگوں کے ذہن کو خراب کیا۔ پھر کوفہ میں گیا، مگر اسے کہیں پورے طور سے اس کا موقع نہ ملا، کچھ کوفے میں بھی گوشے چھوڑے، شوشے چھوڑے، اور جب وہ مصر میں آیا تو مصر والوں کو یہ بات اس نے تعلیم دی، اور اس نے کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کہتا ہے شریر۔ تو سب نے کہا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے۔ کہا تو بڑا افسوس ہے کہ عیسیٰ تو قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں اور کافروں کو ہلاک کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رتبہ زیادہ ہے وہ نہ آویں، اور آپ کے دشمن جو چاہیں کیا کریں؟ یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ اب بعض مصر والوں نے یہ رجعت کا مسئلہ مان لیا۔ جب اس یہودی کا یہ داؤ چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصی یعنی جن کے لیے حضور نے خلافت کی وصیت کی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور خلافت کا حق وصی کا ہی ہوتا ہے۔ یہ ابو بکر و عمر چلیے ان کا زمانہ گزر گیا، مگر عثمان نے خلافت کو چھین کر لیا ہے، تم کسی طرح عثمان کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو بٹھاؤ۔ اسی نے حضرت مولا کائنات کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں، اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ مصر، عراق اور یہ سب وہ علاقے تھے کہ جہاں صدیوں سے یہ وصی کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ وصی کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے تو وہ اپنے ہی کسی کی وصیت کر جا رہا ہے یا کسی کو مقرر کر جا رہا ہے، یہ سلسلہ چلے آ رہا تھا۔ تو اب ان لوگوں نے اس کو جلدی تسلیم بھی کر لیا، کوفہ والوں نے بھی اور مصر والوں نے بھی۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین اور جو اہل مدینہ اور ان سب کے پاس، جو انہوں نے
सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और फिर ताबईन, उन सब ने जो लिया, वो जो दूर इस्लाम फैलता रहा, उनके पास उतना इल्म नहीं था। तो ये इस शरीर यहूदी फित्तीन के फितने में, उसकी बातों में आ गए। मोहब्बत और अजमत, ये सारी चीजें बीच में लाकर इसने फितने फैलाए। मैं अभी ये पूरा करके बताता हूं कि हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने भी क्या कहा। जो इसने ये कहा कि हजरत अली वसी हैं, यानी उनके लिए वसीयत की गई। तो मैं इंशाअल्लाह तारीखुल खलफा के हवाले से आगे बताता हूं, पहले इसको पूरा कर लूं। अब उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम उस्मान को खिलाफत से कैसे हटाएं, उनको किस तरीके से अलग करें। तो वो बेदीन यहूदी, हालांकि हजरत अली का भी खैरख्वाह नहीं था, वो तो महज मुसलमानों में फितने पैदा करना चाहता था। चुनांचे कई लोग उसके दांव में भी आ गए और कहने लगे हम उस्मान को किस तरह खिलाफत से अलग करें। वो बोला कि तुम पहले जो हाकिम, जो गवर्नर हजरत उस्मान की तरफ से मिस्र पर मुकर्रर हैं, उनकी शान में एतराज करो और लोगों को अपनी तरफ रागिब करो, और जगह जगह मिस्र में और दूसरी जगह बसरा में और दूसरी जगह खत रवाना करो। चुनांचे जगह जगह से खत हाकिमों के मुतालिक शिकायतों के लिखे जाने लगे और राय आम्मा को इस तरफ किया जाने लगा, यानी अवाम की तवज्जो भी इसी तरफ, कि उस्मान गनी का तो जवाब नहीं है, मगर उनके जो गवर्नर हैं वो जुल्म करते हैं। बहुत से कूफा और बसरा के लोग भी इस साजिश में शरीक हो गए। यहां तक कि मिस्र वाले, कूफा वाले, बसरा वाले, इन सब ने हजरत उस्मान गनी की तरफ लिखा, और तो हम हर तरह चैन से हैं, मगर आपके हाकिम हम पर बड़ा जुल्म करते हैं, आप उन्हें माजूल कर दें, आप उन्हें हटा दें। हजरत उस्मान ने जवाब में लिखा कि जिस पर मेरे गवर्नरों ने जुल्म किया है वो इस मर्तबा जरूर हज करने के लिए आए, मेरे गवर्नर भी आएंगे, उस वक्त सबके जुल्म का बदला दिलवाऊंगा। हजरत उस्मान ने इधर अपने सब गवर्नरों को तलब कर लिया। चुनांचे सब गवर्नर तो आए, मगर शिकायत करने वालों में से कोई भी नहीं आया। हजरत उस्मान ने उन गवर्नरों से पूछा कि तुम जुल्म क्यों करते हो। तो उन सब ने अर्ज किया ये बात बिल्कुल गलत और बनावटी है, हमने कभी कोई जुल्म नहीं किया। चुनांचे हजरत उस्मान ने भी मालूम कर लिया कि यह महज शरारत और झूठ है, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद सहाबाए किराम, जिसमें हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, इन सबको मुख्तलिफ इलाकों में भेजा भी। चूंकि सहाबाए किराम में एक मीटिंग तय हुई और उसमें तय हुआ कि वहां जाकर के जांच करवाई जाए कि ये शिकायतें सही है या गलत। तो चूंकि ये तो एक साजिश थी, तो साजिश जो रचता है सबूत कब ले पाता है, लिहाजा उन्होंने भी आकर के बताया कि ये सब जो है शिकायतें गलत हैं। जब ये बात हो गई तो अब उसके बाद इधर ये लोग सबूत तो नहीं दे सके, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और खिलाफ हो गए। मिस्र वाले और कुफा वाले, बसरा वाले, ये सब। और बसरा वालों ने एक मरतबा बेबुनियाद शिकायत के खत लिखे, जिनका जवाब हजरत उस्मान ने दिया, मगर उन्होंने जब दूसरी मरतबा बेबुनियाद शिकायतों के खत लिखे तो हजरत उस्मान गनी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के उकसाने पर 1000 मिस्री यानी इजिप्ट के लोग और इसी कदर कूफी और 500 बसरा के लोग ये हज के नाम से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए और मदीना मुनव्वरा को घेर लिया। जब हजरत उस्मान ने देखा कि ये लोग मेरे कत्ल के दर पे हैं, तो आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरी और तुम्हारी रिश्तेदारी है, लोग तुम्हारी बात मान लेंगे, इन लोगों को मना करो कि मेरे खून में हाथ रंगीन न करें और जो कुछ उनका मतलब है बयान करें, मैं पूरा करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों के पास आए और सख्ती से इनको रोका
اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مطلب کیا ہے یہ سب کرنے کا؟ انہوں نے کہا مصر سے پہلے حاکم کو معزول کر دیا جائے اور محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کی اس بات کو تسلیم کر کے پہلے حاکم عبداللہ بن سرح کو معزول کر دیا اور محمد بن ابی بکر کو حاکم بنایا۔ مصر والے اس وقت واپس چلے گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا جو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہی منشی تھا، جس کا نام تھا مروان بن حکم۔ اسلام میں جس طرح یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے جو ہے سازشوں سے فتنے پھیلے، اور اس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت سے لے کر بعد میں کربلا تک اور کربلا کے بعد بھی اسلام میں جتنے فتنے ہوئے اس کی وجہ یہی شخص مروان ہوا۔ مروان جب پیدا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا تو حضور نے فرمایا تھا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ گرگٹ کاکندہ جو کلر بدلتا ہے ایسے یہی کلر بدلتا تھا۔ یہ وہی مروان ہے کہ جب یزید نے مدینہ منورہ میں اپنے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان سب سے بیعت کے لیے لکھا تھا، اور ولید نے ان کو بلایا، خاص کر کے حضرت امام حسین کو، تو یہ مروان اس وقت اس کے بغل ہی میں تھا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے جیسے سے تم بند کمرے میں بیٹھ لو، یہ صحیح نہیں ہے، باہر نکل کر کے سب سے کہو پھر دیکھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ پہلے میں سوچتا ہوں، تو جب جانے لگے تو ولید جو ہے وہ آپ کی عزت کرتا تھا، وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، تو اسی مروان نے کہا تم ان کو موقع مت دو، چانس مت دو، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ بیعت کریں، ان سے ابھی ابھی بیعت لو، اور منع کریں تو فوراً انہیں ابھی اسی وقت قتل کرو۔ تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تو جو ہے ہمیں قتل کرے گا؟ کیا یہ قتل کریں گے؟ تو جھوٹا ہے، یہ کہہ کر کے آپ نکل گئے۔ یہ وہی جس نے امام حسین کی شہید کرنے کا وہاں مدینہ میں جو ہے وہ مشورہ دیا تھا، یہی مروان۔ اب مروان جو ہے بڑا نکما و فتنہ باز تھا، اس کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر اور ساری چیزیں اسی کے پاس رہتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے جب مصر کے حاکم کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا، تو چونکہ مصر کا سابق گورنر مروان کا رشتہ دار تھا عبداللہ بن سرح، اس لیے اسے یہ بات بری معلوم ہوئی، اور اس نے ایک ڈپلیکیٹ خط مصر کے حاکم کے نام لکھا۔ یہ خط حضرت عثمان غنی امیر المومنین کی طرف سے ہے، ایسا لکھا، اور اس میں کیا لکھا تھا کہ جس وقت محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا، اور فلاں 7 آدمیوں کو بھی قتل کر دینا۔ خفیہ طور پر حضرت عثمان غنی کی مہر لگا کر حضرت عثمان کے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر روانہ کیا۔ راستے میں یہ لوگ حضرت محمد بن ابی بکر وغیرہ کو لے کے جا رہے تھے مصر والے، تو یہ غلام انہیں مل گیا۔ اس غلام سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا میں مصر جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں جاتے ہو؟ کہا امیر المومنین کا ایک پیغام مصر کے حاکم کے نام لے کر جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حاکم مصر تو ہمارے ساتھ ہے، جو پیغام ہے ان سے کہو۔ کہا یہ نہیں، وہ حاکم جو مصر میں ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ غلام نے کہا نہیں، کوئی خط نہیں۔ لوگوں کو شبہ ہوا، اس غلام کی تلاشی لی تو دیکھا حضرت عثمان کی طرف سے پہلے حاکم مصر کے نام خط ہے، اس میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر کو لوگوں نے زبردستی حاکم مقرر کروایا ہے، جس وقت یہ لوگ مصر میں آویں تو محمد بن ابی بکر کے ہاتھ پیر کاٹ دینا اور ان سب کو جو ہے ختم کر دینا اور کچھ کو قید کر دینا۔ یہ خط دیکھ کر سب غصے میں آگ بگولے ہو گئے، ظاہر بات ہے یہ خط لکھا تھا مروان نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ واپس مدینہ منورہ میں آئے
اور مدینہ میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور خط سنایا۔ مدینے کے لوگ وہ خط لے کر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خط دکھایا اور پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان غنی وہ خط دیکھ کر حیران رہ گئے، فرمایا میں نے یہ خط ہرگز نہیں لکھوایا۔ لوگوں نے کہا سواری کا اونٹ آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ تو میرا ہی ہے، اور جو اس پر غلام بیٹھ کر خط لیے جا رہا تھا وہ غلام بھی آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ غلام بھی میرا ہی ہے۔ یہ مہر آپ ہی کی ہے جو خط کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مہر بھی میری ہے۔ پھر خط آپ کا کیوں کر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم خدا کی نہ میں خط میں نے لکھا نہ لکھوایا، میری مہر کسی نے چرائی ہے اور میری طرف سے لگائی ہے۔ اب تو سب نے کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی ایسے ہیں جو کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی، لہذا سب کا یقین ہو گیا کہ یہ سازش مروان کی ہے۔ لوگوں کی یہ بھی مانگ تھی کہ مروان کو سپرد کر دیا جائے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور مدینے میں خون ریزی ہوگی، اس وجہ سے آپ نے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سپرد نہیں کیا، اور چونکہ وہ ایک خط تھا، خط کسی کے بھی اس میں مشابہ ہو سکتا ہے، اور اس کا ثبوت نہیں تھا کہ مروان ہی نے یہ سب کیا ہے، اور لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ مروان کو وہیں ختم کر دیتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک شک پر یا کسی چیز پر اتنی زیادہ خون ریزی ہو۔ بہرکیف اب عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش اور مروان کی شرارت سے بصرہ و کوفہ و مصر والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ ادھر کئی دنوں تک پانی جو ہے بند کر دیا، 7 دن ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بار بار کہتے تھے مگر یہاں پانی بھی بند ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خبر پہنچائی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گئے پانی لے کر کے، مگر ان بلوائیوں نے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی راستہ روکا اور تیر مار مار کر کے آپ کی مشکیزے کو پھاڑ دیا اور پانی نہیں جانے دیا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر کے گئی۔ ان بلوائیوں نے آپ کے، چونکہ آپ سواری پر سوار ہو کر کے گئی تھی، تو ان بلوائیوں نے حضرت ام المومنین کے سواری کو مارنا شروع کیا، ام المومنین کی شان میں گستاخی بھی کی، اور یہاں تک کہ حضرت ام حبیبہ گرتے گرتے بچی اور انہیں کافی تکلیف ہوئی۔ اب تو جو ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چاہنے والے تھے، آپ کے غلام تھے، یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم، حالانکہ وہ سب آئے تھے تو ساتھ میں تلوار لے کر کے پورے مسلح ہو کر کے آئے تھے، کہا ہم ابھی ان سب کی ہوا نکال دیتے ہیں، ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تو یہ سب کے سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تو ام المومنین کو بھی تکلیف دی انہوں نے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا سلوک کیا، لہذا اب جو ہے برداشت سے باہر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، کیا میں اگر ان سے جنگ کرنا چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا اگر میں چاہوں تو ابھی خراسان سے، افریقہ سے، ان سب سے بھی میں اپنے لشکر کو بلا سکتا ہوں؟ مگر نہیں، آپ نے فرمایا میں اپنی وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں سے فرمایا
اگر تم لوگ میری رضا اور خوشنودی چاہتے ہو اور میری نعمت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر بیٹھو، اور سن لو، تم لوگوں میں سے جو غلام بھی ہتھیار کھول دے اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ واللہ لأن اقتل قبل الدماء احب الی من ان اقتل بعد الدماء، یعنی اللہ کی قسم، خون ریزی سے پہلے میرا قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مدینے میں خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان لوگوں نے محاصرے میں سختی کی، پانی بند کر دیا، کئی دن ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے بھی نہیں نکلنے دیتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھڑکی کھولی، چنانچہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں ان عثمان اشرف علیہم حین حصرہ فقال انشد باللہ رجلا من سمع من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول یوم الجبل حین اہتز فرکلہ برجلہ وقال اسکن فإنہ لیس علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں پر جھانکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، پھر انہوں نے فرمایا میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں جس نے احد کے دن یعنی احد کے پہاڑ پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، اس واقعے کی یاد دہانی کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اس دن کلام سنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ہلنے کے وقت فرمایا تھا، پہاڑ کو ٹھوکر ماری، پہاڑ ہل رہا تھا، حضور نے فرمایا اسکن، ٹھہر جا، پہاڑ ٹھہر گیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی، صدیق اور شہیدوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، ہاں ہاں یہ صحیح ہے۔ فانشد لہ رجال، لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ ثم قال، پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا انشد باللہ رجولا شہید رسول اللہ یوم بیعت رضوان یقول هذه ید اللہ وهذه ید عثمان، کہا تم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی کو مکہ شریف بھیجا گیا تھا اور ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول نے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، اس کا تفصیلی تذکرہ میں نے رمضان شریف کے درس میں صلح حدیبیہ کے بیان میں کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبدار نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو لیا، سیدھے ہاتھ کو، اور الٹے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بتایا اور کہا کہ عثمان اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں ہے، اللہ اس کے رسول کے کاموں میں ہے، لہذا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اور عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا فانشد لہ رجال، ہاں ہاں یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ ثم قال انشد باللہ رجولا سمع رسول اللہ یوم جیش العسرۃ یقول من ينفق نفقۃ متقبلۃ فجہزت نصف الجیش من مالی فانشد لہ رجال۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ہے تم میں سے کوئی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، جب تنگ دستی کا ماحول تھا اور جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ اس وقت میں نے اپنے مال سے آدھے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرا دی۔ سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے کہا
अनशुदु बिल्लाह रजुलन समिअ रसूलुल्लाह यक़ूल मन यज़ीदु फी हादल मस्जिद बैतन फिल जन्नह फश्तरैतुहु मिन माली फंतशद लहु रिजालुन। फिर हजरत उस्मान गनी ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर के पूछता हूं, है तुम में कोई जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना हो, मैं यज़ीदु फी हादल मस्जिद बेबैतिन फिल जन्नह, कि मस्जिद नबी की वसाअत के लिए कौन है जो इस घर को खरीद करके जन्नत में घर खरीद ले, इस घर को खरीद करके मस्जिद में वक़फ कर दे और इसके बदले में जन्नत खरीद ले। हजरत उस्मान गनी कहते हैं फश्तरैतु मिन माली, मैंने अपने माल से वो खरीदा और मस्जिद नबी की वसाअत के लिए उसे मैंने वक़फ कर दिया। फंशद लहु रिजालुन, लोगों ने उसकी भी गवाही दी। सुम्मा क़ाल अनशुदु बिल्लाहि रजुलन शहीदा रुमता तुबाउ फश्तरैतुहा मिन माली फबअतुहा लिइब्नि सबील फंतशद लहु रिजालुन। हजरत उस्मान गनी ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर के कहता हूं, पूछता हूं, है कोई जो बीर रुमा, रुमा वो कुआं जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद करके मुसलमानों के लिए वक़फ किया। ये एक साहब के पास था और वो बड़ी भारी कीमत दे करके पानी जो है वो बेचते थे, मुसलमानों को बड़ी दुश्वारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, कहा ये कुआं तुम वक़फ कर दो। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे अहल अयाल का गुजारा इसी पर है, लिहाजा मैं नहीं कर सकता। हुज़ूर ने फरमाया तुम जन्नत के बदले इसे जो है मुसलमानों में वक़फ कर दो। उन्होंने कहा मैं कर देता, मगर मेरे पास इसके अलावा जिंदगी बसर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यह खबर हजरत उस्मान गनी को मिली। हजरत उस्मान गनी ने 35,000 दिरहम खर्च करके 35,000 दिरहम उसे दे करके कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ कर दिया। अल्लाहु अकबर। मैं 35,000 दिरहम, 200 दिरहम चांदी में आदमी साहिब निसाब हो जाता है और 200 दिरहम की कीमत आज के हिसाब से 25-30 हजार होती है। अब सोचिए 35,000 दिरहम खर्च करके हजरत उस्मान गनी ने मदीने के मुसलमानों के लिए कुआं वक़फ कर दिया। अब सोचिए उसी जात पर आज इन बलवाइयों ने उसी जात पर पानी को बंद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इस वाक़े की खबर दी थी। मैं एक दो बातें अर्ज करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, वह कहते हैं कुन्तु क़ाइदन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अक़बल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अचानक हजरत उस्मान गनी आए। फलम्मा दना मिन्हु, जब हजरत उस्मान गनी हुजूर के करीब हुए, क़ाल या उस्मान तुक़तलो व अंत तक़रउ सूरतल बक़रह फतक़अउ मिन दमिका अलल आया फसयक्फ़िकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम व तुबअसु यौमल क़ियामति अमीरन अला कुल्लि मख़ज़ूलिन यक़बितुका अहलुल मशरिक़ वल मग़रिब व तशफ़अउ फ़ी अदद रबीअत व मुज़र। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए उस्मान, तुम शहीद किए जाओगे इस हाल में कि तुम सूरह बकरा की तिलावत कर रहे होंगे और तुम्हारा खून इस आयत फसयक्फ़िकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, अन करीब अल्लाह उनको काफी होगा और वही सुनने वाला जानने वाला है। इस आयत पर तुम्हारा खून गिरेगा और तुम कयामत के दिन इस हाल में उठाए जाओगे और कयामत के रोज तुम हर तरह से सताए हुए जितने भी जो है मजलूम है उन पर हाकिम बनाकर उठाए जाओगे और तुम्हारे उस मकाम और मर्तबे पर मशरिक और मगरिब वाले रश करेंगे और तुम ए उस्मान कबीले रबिया और मुजर के लोगों की तादाद के बराबर लोगों की शफाअत करोगे। ये हजरत उस्मान गनी का मकाम भी है और गैबदा नबी ने जो फरमाया वही हुआ। अभी आगे बताता हूं। अल्लाह अकबर। अब इधर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दिन ब दिन जो है सख्ती इन बलवाइयों ने बढ़ा दी और
حضرت عثمان غنی نے ہر طرح سے ان کو سمجھایا، مگر یہ جو ہے نہیں مانے، اور یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر اکابر صحابہ نے اپنے اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر کھلی تلوار لے کر کے پہرا دے کر کے کھڑا کر دیا، جس میں حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں۔ ان سب کو کھڑا کر دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کریں۔ مگر جب ان بلوائیوں نے دیکھا کہ دروازے پر ایسا سخت پہرا ہے کہ اندر پہنچنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلانا شروع کیا، جس میں سے ایک تیر حضرت امام حسن کو بھی لگ گیا، آپ زخمی ہوئے، ایک تیر مروان کو بھی لگا، اور محمد بن طلحہ بھی زخمی ہوئے، اور ایک تیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت قمبر بھی زخمی ہو گئے۔ اب ان بلوائیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن زخمی ہوئے ہیں، تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں بنو ہاشم بگڑ نہ جائیں اور ہم پر کوئی نئی مصیبت نہ آ جائے، لہذا انہوں نے دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ اگر بنو ہاشم اس وقت آ گئے اور انہوں نے امام حسن کو زخمی حالت میں دیکھ لیا تو وہ ہم سے الجھ پڑیں گے، وہ ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ لہذا وہ پڑوس کے مکان میں پہنچ گئے اور اندر سے کود کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور اسی دن اگلی رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ان عثمان اصبح فحدث فقال انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام اللیلہ فقال یا عثمان افطر عندنا فاصبح عثمان صائما فقتل من یومہ۔ اس کو بھی حاکم نے روایت کی۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ صبح کے وقت حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا عثمان آج ہمارے پاس روزہ افطار کرو، تو حضرت عثمان غنی نے روزے کی حالت میں صبح کی اور اسی روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ بلوائی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل کے مکان سے چھلانگ لگا کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں گھس گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ان سب کو روکنا چاہا، مگر ایک نے ان کو بھی جو ہے تھپڑ مار دیا اور ان کی بھی گستاخی کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی درمیان یہ بلوائی آپ پر ٹوٹ پڑے اور پے در پہ وار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نائلہ بہت چیخی چلائی، لیکن بلوائیوں نے چونکہ بڑا شور غوغا کر رکھا تھا، اس لیے آپ کی چیخوں پکار کو کسی نے نہیں سنا۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ کوٹھے پر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے نیچے اتر کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم خون آلود تھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور خون مبارک آپ کا اسی آیت پر پڑا جو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا۔ یہ اسلام میں جب اس فتنے کی شروعات ہوئی اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بعد میں تب سے لے کر آج تک فتنہ نہیں رکا۔ اعلی حضرت بارگاہ عثمان غنی میں سلام پیش کرتے ہیں کہ در منصور قرآن کی سلک وہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ صاحب قمیص ہدا کا مطلب یہ ہے، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا عثمان تمہیں میں نے دیکھا کہ یہ ہدایت کی قمیص پہنائی گئی ہے، اور کچھ شریر لوگ جو ہے یہ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، مگر عثمان تم ہرگز اسے مت اتارنا۔ مطلب یہ ہے
कि खिलाफत से दस्तबरदार मत होना। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये सब कुछ मालूम था, इस वजह से आप सब्र करते रहे। अल्लाह अकबर। ये सबाई ने, अब्दुल्ला बिन सबा ने ये इस्लाम में इस तरह फितने फैलाए। अब उसके बाद उसने धीरे धीरे लोगों को हजरत मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के ताल्लुक से ऐसी ऐसी बातें की। सबसे पहले तो वसी की बात करके उसने फितने फैलाए, फिर और भी कुछ जो है वो उसमें एक से एक गलत बातें डालता रहा। हजरत सैयदुस सादात मौलाई कायनात मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने कई मर्तबा अपनी खिलाफत के जमाने में लोगों को उससे होशियार किया। आगे इसके ताल्लुक से बताऊंगा। इससे होशियार भी किया और लोगों को आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी पहुंचाया। इसने बज़ाहिर तो हजरत अली की मोहब्बत दिखाई थी, मगर यह हजरत अली का भी खैर ख्वाह नहीं था। इसको तो इस्लाम में फितने करने थे, मगर हुब्बे अली में बुग़्ज़े सहाबा कई लोगों के दिलों में उसने डाल दिया। इसमें हजरत अबू बकर और हजरत उमर के ताल्लुक से, चूंकि यही एक जो उसने फैलाया कि हजरत अली वसी हैं, और हजरत अली मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने एक खुतबे में इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, मौला अली फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ीका मसलु मिन ईसा अबग़ज़तहुल यहूद हत्ता बहतु उम्मह व अहब्बतहुन नसारा हत्ता अनज़लहु बिल मंज़िलति लती लैसत मिनहु। हजरत मौला कायनात अपने खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं, सुन लो ए लोगो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अली, तुम में हजरत ईसा अलैहि सलाम की मिसाल है, जिनसे यहूद ने दुश्मनी की यहां तक कि उनकी मां को तोहमत लगाई, और उनसे ईसाइयों ने मोहब्बत की यहां तक कि उन्हें इस दर्जे में पहुंचा दिया जो उनका न था। यह फरमाने के बाद हजरत मौला कायनात फरमाते हैं लोगों से, सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, यहलिकु फ़िय्या रजुलान मुहिब्बुन मुफ़रितुन युफ़र्रितुनी बिमा लैसा फ़ी व मुबग़िज़ुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। हजरत अली लोगों से फरमाते हैं, सुन लो आए लोगों, मेरे बारे में दो किस्म के लोग हिलाक होंगे। एक मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में हद से ज्यादा बढ़ने वाला, मुझे उन सिफात से बढ़ाएंगे जो मुझ में नहीं है, और मुझसे दुश्मनी करने वाले जिनकी दुश्मनी उस पर उभारेगी कि मुझ पर बहुतान लगाएंगे। अल्लाह अकबर। ये हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जो फरमाया कि मुहिब्बुन मुफ़रितुन, हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, जो मेरे ताल्लुक से वो बातें करेंगे, वो मकाम बयान करेंगे जो मकाम नहीं है। आप देखें, इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा, एक से एक इन शियों ने अकीदे घड़ लिए हजरत मौला कायनात के ताल्लुक से। आज ऐसी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स भी घूम रही है, और हकीकत भी यही है कि इनके जो है एक से एक मुहर्रम में बयान करने वाले हजरत अली को कोई खुदा कह रहा है, कोई खालिक कह रहा है, कोई हजरत अली को अल्लाह का भी माज़अल्लाह खालिक कह रहा है, कोई नबियों का भी जो मददगार कह रहा है। मुझे कल भी एक सैयद साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि इस तरीके से बयान करना कैसा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पंजतन पाक का वसीला पेश किया, और तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी तौबा कबूल फरमाई। मैंने कहा हदीस में ये तो है जो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि आपने फरमाया, लम्मा इख्तरफ़ आदम खतियता फ़क़ाल या रब्बी इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, बिहक़्क़ि मुहम्मद, ए
اے رب، حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مولا، میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے میں مانگ رہا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں۔ یہ تو حدیث میں ہے، مگر بحق محمد و آل محمد، اس میں ان سب کے نام یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ شیعوں کی من گھڑت ہے، جو آج سنیوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ سب بیان کرنے والے کچھ بیچارے جو علم نہیں رکھتے، وہ ان چیزوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی غیر نبی کبھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس اگر اصول کو یاد رکھیں گے تو اس اصول کو سامنے رکھ کر کے جو بھی شیعوں نے ہمارے اندر ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور شیعوں کے جو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو بھی ایسے غلط عقیدے ہیں، اسے ہم آسانی کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ شیعوں نے ایسے ایسے عقیدے گھڑے۔ ایک جو ہے شیعہ کا شعر ہے، وہ کہتا ہے علی کو مصطفیٰ سے میں تو افضل کہہ نہیں سکتا، مگر اپنے سے بہتر دیکھ کر داماد کرتے ہیں۔ یعنی اس نے پہلے شعر میں کہا کہ میں علی کو افضل تو نہیں کہہ سکتا، مگر ہر آدمی کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا داماد ڈھونڈتا ہے تو اپنے سے بہتر ڈھونڈتا ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت علی کو حضور سے بھی بہتر کہہ دیا۔ اب یہاں یہ بھول جاتے ہیں، بلکہ یہ انکار ہی کرتے ہیں کہ حضور کی کوئی دوسری بیٹیاں تھیں۔ حضرت علی داماد ہیں تو پھر حضرت عثمان غنی بھی داماد ہیں۔ بہرکیف، اور شیعہ ہی کا ایک نصیری فرقہ ہے، وہ اس کے اشعار دیکھے، وہ کہتا ہے دکھا دو یا علی جلوہ، نصیری کے خدا تم ہو، یہ آنکھیں طالب دیدار ہے، حاجت روا تم ہو، لوگ بے وجہ نصیری کو برا کہتے ہیں، کچھ تو دیکھا ہے علی میں جو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے آج اس فرقے کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور یہ فرقہ شیعہ، یہ اس زمانے میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسن، امام حسین دونوں تو مولا علی کے صاحبزادے ہیں نا، مگر حضرت امام حسن کی یاد شیعہ کیوں نہیں مناتے، یا حضرت امام حسن کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ کیا امام حسن حضرت مولا کائنات کے صاحبزادے نہیں، یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر نہیں؟ مگر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے جو صلح کی، یہ ان شیعوں کو پسند نہیں آئی۔ اس وجہ سے امام حسن سے بھی جو ہے اندرونی اعتبار سے بغض رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس اہل بیت کو وہ صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان سب کی تعریف کرتے ہوئے اگر دیکھ لیتے تو فوراً جو ہے وہ ان سے الگ ہو جاتے۔ ان کو رافضی سب سے پہلے کس نے کہا، یہ رافضی کیسے ہوئے اور کیا ہوا، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل تفصیل سے بیان کروں گا، جس میں حضرت مولا کائنات کے فضائل بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے حضرت امام زین العابدین، آپ کے صاحبزادے حضرت زید شہید، ان تمام نے جو صحابہ کرام کی تعریفیں کی، تو یہ رافضی کیسے ان سے الگ ہو گئے، کیسا معاملہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے جو ہے مکر و فریب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ان تمام کے صحابہ کرام، اہل بیت، ان تمام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی جو آپس کی محبتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔